السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی مسواک کرے یا برش اور ٹوتھ پیسٹ کا یوز کرے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں مسواک یا برش کرنا کیسا ہے؟ آج انہی سب باتوں کو میں بیان کرنے والا ہوں۔ محترم ناظرین و ناظرات، میں آپ کا میزبان ارشد جمال اشرفی۔ زندگی میں پیش آنے والے چھوٹے بڑے مسائل پر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ یہ گفتگو ایک بار آپ ضرور سنیں اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں۔ محترم ناظرین و ناظرات، اگر کوئی روزے کی حالت میں مسواک کرے یا برش اور ٹوتھ پیسٹ کا یوز کرے تو ان دونوں کا الگ الگ حکم ہے۔ ہم دونوں کو الگ الگ بیان کریں گے۔ مسواک کرنے کا الگ حکم ہے اور برش اور ٹوتھ پیسٹ کرنے کا الگ حکم ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے روزے کی حالت میں مسواک کرنے کے سلسلے میں ایک حدیث کو ہم بیان کرتے ہیں، جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے، اور حدیث کی یہ روایت سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار مرتبہ دیکھا کہ آپ روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں مسواک کرے تو اس کا روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی اس کا روزہ مکروہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر مسواک کرنا روزے کو مکروہ بھی کر رہا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کوئی کام نہ کرتے کہ جس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوتا۔ اسی حدیث کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں تر و تازہ مسواک کرے یا مسواک کو پہلے پانی میں بھگو دے اس کے بعد وہ مسواک کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تر و تازہ اور ہری مسواک جو ہوتی ہے تو اس کے اندر نمی ہوتی ہے، تو اگر کوئی اسی نم مسواک کو استعمال کرے روزے کی حالت میں تو اس کے نم ہونے کے باوجود اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی مسواک کو پانی میں بھگو دے کہ جس کے اندر پانی کے اثرات بھی داخل ہو جائیں اور پھر وہ اس مسواک کو یوز کرے، اس کا استعمال کرے، تب بھی اس کا روزہ بالکل مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ مسواک چاہے وہ دن کے شروع حصے میں استعمال کرے یا دن کے اخیر حصے میں استعمال کرے، پھر بھی اس کے روزے میں کوئی کراہت پیدا نہیں ہوتی، اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا، چونکہ مسواک کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ نیچرل ہوتا ہے، فطری ہوتا ہے۔ ایسا کوئی اس کے اندر ذائقہ اور ٹیسٹ نہیں ہوتا جو انسان کو متاثر کرے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ جو برش کا یوز کرتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ کا اپنا ایک خاص ذائقہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو انسان کی زبان کو متاثر کرتا ہے۔ انسان اس کا ذائقہ اور اس کا ٹیسٹ محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی روزے کی حالت میں اس طرح ٹوتھ پیسٹ اور برش کا یوز کرتا ہے تو اس کو ایک بات کا یہ خیال اور دھیان رکھنا ضروری ہے کہ اس کا اثر اس کے حلق اور اس کے گلے تک نہ پہنچے، بلکہ اس کا ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ زبان تک رہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ زبان پر صرف اس کو ٹیسٹ محسوس ہو رہا ہے اور اس کے گلے تک وہ نہیں پہنچ رہا ہے، تب تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکہ وہ جان بوجھ کر ایک ایسی چیز کا استعمال کر رہا ہے جس کا اپنا ایک ذائقہ ہے اور جس کے اندر ٹیسٹ پایا جاتا ہے، اور اس کو وہ اپنے منہ میں رکھ رہا ہے، اس کا استعمال کر رہا ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے۔ تو محترم ناظرین و ناظرات، امید ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ اگر کوئی مسواک کرتا ہے تو مسواک کرنے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے، برش یوز کرتا ہے اس طرح سے ٹوتھ پیسٹ لگا کر، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ مکروہ ہوتا ہے لیکن اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں۔ لیکن وہ ذائقہ، وہ ٹیسٹ، لکوڈ کا وہ حصہ اگر اس کے گلے اور حلق تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔